ہیں۔ اچھا، اب اسی سے میرا نیکسٹ سوال ہے، عوام کا جو اب آج کل جو مہنگائی کا جو ایک ایشو آیا ہوا ہے، جو ریلیف کی بات ہو رہی ہے، وہاں پہ عوام پریشان ہے کیونکہ آپ خود گراس روٹ سے ان ٹچ ہے۔ اب یہ مہنگائی والا ایشو ایسا ہے کہ اپوزیشن کی ساری باتیں ایک طرف، لیکن لوگ تھوڑا سا یہاں پہ ریزنٹمنٹ بھی آتی ہے، چیزیں بھی آتی ہیں، کبھی گندم، چینی، پیٹرول، یہ مس مینجمنٹ بھی جو تھوڑی سی ہوئی ہے گورنمنٹ کی طرف سے، اس کا امپیکٹ آیا ہے۔ اس کے لیے ریلیف کے لیے کیا کر رہے ہیں آپ لوگوں کے، کیا پلانز ہیں؟ دیکھیں، آپ کی اس بات سے بالکل میں ایگری کرتی ہوں کہ یہ وہ سور پوائنٹ ہے جس پہ اپوزیشن جو ہے وہ جس کو ایکسپلائٹ کر کے ہمدردیاں سمیٹنے کی کوشش کر رہی ہے۔ ہمارے ہاں جو یہ گیپ ہے جس کے اندر یہ چیلنج بڑا ہے، اس کی ہمیں اپنی صفوں کے اندر بھی اپنی پرفارمنس کو انالائز کرنے کی ضرورت ہے۔ اور میں جیسے کہ آپ نے کہا کہ میرا ہاتھ جو ہے وہ عوام کی نبض پہ ہے، میں ان کے درمیان ہوتے ہوئے ان کی تکلیف، درد اور اس پریشانی کو محسوس کرتی ہوں، اور وزیر اعظم پاکستان کے دل میں بھی پسے ہوئے غریب عوام کا درد ہے۔ عثمان بزدار صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ جب تک غریب کو ریلیف نہیں ملے گا، مہنگائی ختم نہیں ہوگی، یہ بے روزگاری کا جن ہم بوتل میں بند نہیں کرتے تو عوام ہم سے مطمئن نہیں ہوں گے۔ ہمیں اپنی پرفارمنس سے، اپنی سروس ڈیلیوری سے اور عوام کو ریلیف دے کے عوام کی صفوں کے اندر یہ جو اضطراب ہے اس کو کم کرنا ہے، اور ہمیں اپنی پالیسیز کے اندر فی الفور عوام کی بہتری کے لیے جو کیے گئے اقدامات ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ ریفلیکٹ کرنا ہے۔ اور ہماری پالیسیز کا محور اور مرکز یہ عوام ہے جن کی وجہ سے آج ہم حکومت میں ہیں، اور اسی عوام کے پیچھے ہمیں کھڑا ہونا ہے اور ان کے حقوق کو تحفظ دینا ہے۔ اور جہاں کہیں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ گیپ ہے، جہاں ہماری پالیسی پراپر امپلیمنٹ نہیں ہو رہی، جہاں ہمارے مافیاز اور ذخیرہ اندوز اور منافع خور غریب عوام کو تنگ کر رہے ہیں، وہ پریشان کر رہے ہیں، ان کا کلا کما کرنا ہے، اور مافیا سے لڑنا ہی سب سے بڑا چیلنج ہے۔ یہی آپ لوگوں کی مقبولیت اور یہی ٹیسٹ ہے آپ لوگوں کا، وہ عوام کے پاس ہی ووٹ کے لیے جانا ہے۔ اب میں تھوڑے سے کچھ کوئک سوال آپ سے کروں گا، مختصراً میں جواب چاہوں گا۔ سب سے پہلے جہانگیر خان ترین واپس آئے ہیں، لاہور میں ہی ہیں۔ جہانگیر خان ترین کہہ رہے ہیں کہ جی اب شوگر کی پرائسز بھی کم ہو جائیں گی، پی ٹی آئی کے بڑے کلیدی ممبر تھے۔ تو جے کے ٹی کوئی ڈیل وغیرہ ہوئی ہے، کوئی بات ہوئی ہے، کوئی پنجاب حکومت کا بھی اس پہ انوالومنٹ تھی، جو شوگر والا جو تھا 3 ارب کی سبسڈی، عثمان بزدار صاحب کا بھی اس میں نام آ رہا تھا۔ تو یہ جہانگیر خان ترین کی واپسی کے پیچھے ہے کوئی کہانی ہے یا نارمل ہے کہ ان کا آنا؟ دیکھیں، ترین صاحب اس پاکستان کے شہری ہیں اور ایک آزاد شہری ہیں، وہ کسی مقدمے میں کسی قانون کو مطلوب نہیں ہے، کسی عدالت کو مطلوب نہیں ہے، نہ وہ کسی عدالت کے مفرور ہیں۔ تو یہ ایک آزاد شہری کا پاکستان آنا اور پاکستان سے جانا یہ ایک روٹین کا عمل ہے۔ ہاں، چونکہ ان کا ایک رول رہا ہے شوگر ملز کے حوالے سے، ان کو جہاں کہیں کرائسس آتا تھا وہ انگیج کر کے کوئی نہ کوئی اسٹریٹجی اور بہتر پلاننگ سے چیزوں کو ایڈریس کر لیتے تھے۔ اب چونکہ یہ شوگر مل مالکان جو ہے وہ بھی جس طرح کی پولیٹیکل الائنمنٹ بنا کے عوام سے یہ چینی ان کی دسترس سے دور کر رہے ہیں، تو ایک میڈیشن ضروری ہے، ایک ٹیبل پہ بیٹھ کے کسی ایک شخص کا ان کے ساتھ ڈائلاگ کر کے ان کے مسائل کو بھی سننا ضروری ہے، کیونکہ مل مالکان اور کاشتکار آپس میں لازم و ملزوم ہیں۔ اگر مل مالکان کمفرٹ زون میں نہیں آتا تو گنے کا کاشتکار کے لیے مسائل بڑھیں گے۔ تو یہ ایک میڈیشن بہت ضروری ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ جہانگیر ترین صاحب کو فی الفور اس میڈیشن میں آنا چاہیے، اور کاشتکار اور مل مالکان اور عوام کے درمیان ایک پل کا کردار ادا کرنا چاہیے، قطع نظر اس کے کہ حکومت ان کو یہ ڈیوٹی دے یا نہ دے۔ وہ چونکہ ایک حلقے سے ریپریزنٹ کرتے ہیں، ایک اوورال پنجاب کی سیاست میں ان کا کلیدی کردار ہے، تو انہیں کسی کے دعوت کا انتظار نہیں کرنا ہوگا، انہیں خود سے یہ انیشیٹو لے کے وہ خود اقدام کریں، تاکہ اگر کہیں زیادتی ہوئی ہے، کہیں ناانصافی ہوئی ہے، اگر کہیں مل مالکان نے استحصال کیا عوام کا،
تو ان کا بھی محاسبہ ہونا چاہیے اور قانون کا یکساں اطلاق ہونا چاہیے، اور ایٹ دی اینڈ عوام کو اس کا فائدہ پہنچنا چاہیے، نہ کہ شخصیات کو۔ بالکل ٹھیک بات ہے، اور جے آئی ٹی کے سارے جو مندرجات ہیں ان پہ بھی ایکشن ہونا چاہیے۔ دوسرا سوال میرا پی ایم ایل کیو کے حوالے سے، پنجاب میں اتحادی ہیں آپ کے، اور ابھی زہرانے پہ دوسری دفعہ شرکت نہیں کی، کچھ شکایتیں بھی تھیں ان کی کہ شامل نہیں کیا جا رہا۔ اب وہ پنجاب کے لیول پہ آپ کے زیادہ قریبی اتحادی ہے، اسپیکر ہیں آپ کے چودھری پرویز الہی، شجاعت صاحب کی تیمارداری کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا کہ کسی نے نہیں کیا، اس کا بھی آپ لوگوں نے تدارک کر دیا، اب سارے وزراء بھی جا رہے ہیں، تو پی ایم ایل کیو کے ساتھ اتحاد کے بارے؟ دیکھیں، پی ایم ایل کیو اور پاکستان تحریک انصاف ایک لازم و ملزوم کولیشن میں بندھے ہوئے ہیں، کیونکہ اس وقت پاکستان جس حالت جنگ میں ہے، آپ کو پتہ ہے کہ انٹرنیشنلی اور ریجنلی جو پاکستان کے مخالفین ہیں وہ پاکستان کے خلاف جو سازشیں کر رہے ہیں، اس میں پاکستان کے اندر سٹیبلٹی کا ہونا اشد ضروری ہے، اور پولیٹیکل سٹیبلٹی لنکڈ ہے ود اکنامک سٹیبلٹی۔ اور کورونا کی وجہ سے ہماری معیشت کو جو چیلنجز ہیں، اور پھر فیٹف نے جس طرح ہماری معیشت کے لیے مسائل پیدا کیے ہیں، تو یہ اشد ضروری ہے کہ ہم سر جوڑ کے مل بیٹھ کے کندھے سے کندھا ملا کے ان ایشوز کو ایڈریس کرنے کی اسٹریٹجی بنائیں۔ جو چودھری برادران ہیں، پی ایم ایل کیو کی لیڈرشپ ہے، وہ سارے ان تمام کور ایشوز کو سمجھتے ہیں، اور میں نہیں سمجھتی کہ وہ اس چیلنج کے اندر یا اس کرائسس کے اندر، جس میں اس وقت مہنگائی کا کرائسس ہے، چیلنج ہے ہمارے سامنے، بے روزگاری ہے، پھر اوورآل کرونا کی وجہ سے آپ کے فزیکل سپیس جو ہے وہ کم ہوئی ہے، تو ایسی صورتحال میں ہمیں کوئی نئے کرائسس کو جنم نہیں دینا۔ تو یہ ہمارے اتحادی ہیں، اور انشاءاللہ ان کے جو جائز گلے شکوے ہیں، جہاں کہیں ان کی دل آزاری ہوئی ہے یا ان کو نظر انداز کیا گیا، اس کے لیے فی الفور کوئی لائحہ عمل ترتیب دیا جانا چاہیے، اور وزیر اعلیٰ پنجاب خود گئے ہیں چودھری شجاعت صاحب کی قیادت کے لیے، اور وزیر اعلیٰ پنجاب اور پی ایم ایل کیو کی قیادت کے درمیان ایک آئیڈیل کمبینیشن ہے، ایک بیٹر ورکنگ ریلیشن شپ ہے، اور پنجاب کے اندر انہیں گورنمنٹ آف پنجاب سے کوئی گلہ شکوہ نہیں۔ وفاق کے ساتھ جڑے اگر کوئی ان کے تحفظات ہیں تو ان کو بھی فی الفور دور کر لیا جائے گا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ تھوڑا سا ایک سوال آپ کی آبزرویشن کے حوالے سے بھی لوں گا۔ آپ نے عمران خان صاحب کے ساتھ بھی کام کیا، بڑے قریبی سے اسپیشل اسسٹنٹ ٹو دی پرائم منسٹر تھی، اب بزدار صاحب کے ساتھ ہیں۔ بزدار صاحب کا جو میڈیا میں امیج ہے، تشخص ہے، جو عام لوگوں تک وہ صحیح طرح ٹرانسفر نہیں ہوا۔ آپ بزدار صاحب کو کیسے دیکھتی ہیں ان میں؟ یعنی جو عمران خان نے جو جوہر دیکھا ہوا ہے وہ عام لوگوں کو کیوں نہیں نظر آ رہا؟ بات وہ کرتے ہیں کہ پسماندہ علاقے کے ہیں، ڈی جی خان کے ہیں، وہی ہمیشہ بات ہوتی ہے، ان کو غریبوں کا احساس ہے، لیکن وہ جو امیج ہے وہ کیوں نہیں ٹرانسلیٹ ہو رہا؟ اور آپ کی اپنی آبزرویشن کیا ہے عثمان بزدار صاحب کے حوالے سے؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ پنجاب کا جو مزاج رہا ہے، پنجاب کی سیاست جو رہی ہے، یہ کھڑاک والی سیاست رہی ہے۔ یہاں پہ جتنے بھی چیف منسٹرز آئے ہیں وہ آپ کو پتہ ہے کہ بڑکوں والے چیف منسٹر رہے ہیں، اور یہاں جو مزاج ہے پنجاب کا وہ نوری نعت اور مولا جٹ کا سٹائل ہے، کہ اور وہ نوری نعت اور مولا جٹ کے لوگ عادی ہیں، اور پھر ایسے ایسے اداکار یہاں پہ رہے حکمران کہ جنہوں نے کام نہیں کیا، اداکاری کی اور عوام کو بیوقوف بنایا۔ عثمان بزدار صاحب نرم گو ایک درویش صفت انسان ہے، اور میں نے ان کو بڑی قریب سے کام کرتے دیکھا ہے۔ ان کی اس عوام کے مسائل کے ساتھ بہت ڈیپ روٹڈ کمٹمنٹ ہے، اور چونکہ خود پسماندہ علاقے سے ہیں تو وہ نظر انداز شدہ جو ڈسٹرکٹس ہیں اور جو ہمارے پسماندہ علاقے ہیں ان پہ ان کا فوکس ہے کہ ان کو ترقی دی جائے۔ لیکن میڈیا کے حوالے سے وہ تھوڑے سے شائع ہیں۔ اچھا شائع بھی ہیں وہ اس پہ، لیکن لوگ یہ کہہ رہے ہیں نا پسماندہ علاقے سے ہے، لیکن میڈیا کمیونیکیشن میں تھوڑا سا ویک ہیں، اور میری کامیابی یہ ہوگی کہ وہ زیادہ سے زیادہ میڈیا سے انٹریکٹ کریں، وہ زیادہ سے زیادہ میڈیا کے سامنے آئیں، وہ زیادہ سے زیادہ میڈیا سے کمیونیکیٹ کریں۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں کہ پنجاب پولیس نے وومن پروٹیکشن اینڈ سیفٹی ایپ جو ہے وہ لانچ کی ہے، اور عثمان بزدار صاحب نے اس پوری پریزنٹیشن میں
جس دلچسپی سے اور جس طرح باریک بینی سے اس ایپ کو بنانے میں کردار ادا کیا، لیکن جب اس ایپ کے حوالے سے بات کرنا ہے تو میڈیا میں نہیں کریں گے، لیکن میٹنگز میں وہ سب ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ہماری کوشش یہ ہے کہ جو ان کی ویژن ہے وہ اس کو ٹرانسفارم کریں انٹو ایکشن، اور میڈیا کے ساتھ وہ شیئر ہو۔ جتنی بھی گڈ گورننس اور بیٹر پرفارمنس کی پنجاب حکومت کی 2 سال کی کارکردگی ہے، وہ فائلوں سے نکال کے میڈیا کے سامنے ہم لائیں، اور یہ ایک سلسلہ اب ہم شروع کرنے جا رہے ہیں۔ ڈیلی ایک منسٹر جو ہے وہ اپنی کارکردگی کو میڈیا کے سامنے پریزنٹ کرے گا، سوال و جواب لے گا، اور میں انشاءاللہ اس کو فیسیلیٹیٹ کروں گی، اور لوگوں کے سامنے پنجاب حکومت کی، عثمان بزدار صاحب کی کارکردگی عیاں کریں گے۔ ڈاکٹر صاحب، یہ جمہوریت کا حسن ہے کہ اپنے آپ کو اکاؤنٹیبلٹی کے لیے پیش کریں، بتائیں لوگوں سے ان کانٹیکٹ رہیں۔ آخر میں میرا سوال آپ سے کہ 13 دسمبر کو کیا ہونے والا ہے؟ لاہور میں آپ لوگ فیسیلیٹیٹ کریں گے یا پھر کچھ روکنے کی کوشش کریں گے؟ اپوزیشن کا جو شو ہے اور وہ لاہور میں ہو رہا ہے۔ دیکھیں، دیکھنا یہ ہے کہ اپوزیشن کیا عزائم لے کے آتی ہے۔ اگر تو ان کا مقصد جلسہ کرنا ہے تو یہ ان کا حق ہے، وہ ضرور آئیں اور اپنے جمہوری حق کا استعمال کریں، لیکن اگر ان کا مقصد دنگا اور فساد ہے اور غنڈہ گردی ہے اور لوگوں کو پریشان کرنا ہے اور قانون کو ہاتھ میں لینا ہے، تو پھر قانون اپنا راستہ بنائے گا۔ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اپوزیشن کیا کرتی ہے۔ اپوزیشن کے عمل کے بعد ہمارا رد عمل ہوگا، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو جاتی عمرہ کا بیانیہ ہے وہ بیانیہ پاکستان کو کمزور کرنے کی سازش ہے، اور اداروں کو متنازع بنا کے بیرون